تو رب تبارک و تعالی میں ما یضرونک من شیء فرمایا کہ تیرا نقصان نہیں کریں گے حبیب، تیرا نقصان نہیں کریں گے۔ آج یہ سارے مدینہ مکے کے ہر راستے پر بیٹھے ہوتے تھے، جو بھی بندہ باہر سے آنے والا ہوتا اسے پوچھتے ہاں بھی کس کو ملنے آیا ہے، وہ کہتا کہ رسول اللہ کو ملنے آیا ہوں، اسے برگلاتے، اس کا دماغ خراب کرتے، نہ 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 اس سے نہ ملنا، وہ تو بڑے جادوگر ہیں، وہ تو یہ ہیں، وہ تو وہ ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا، وما یضرونک من شیء، حبیب تیرا نقصان نہیں کریں گے۔ ہاں جی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پوری مشنری حکومت کی کھڑی ہو گئی، لیکن رب تبارک و تعالی نے چونکہ حضور کے وارث تھے سچے، ہاں جی، رب تبارک و تعالی نے جو حضور کو فرمایا کہ تیرا نقصان کریں گے، تو پھر وہ فیض احمد بن حنبل کو بھی تو ملنا تھا نا۔ ہاں جی، امام مالک رضی اللہ عنہ کو کوڑے لگے، لیکن آج نام امام مالک کا زندہ ہے، کوڑے مارنے والے سارے مر گئے، کسی کا نام تک نہیں رہا تاریخ میں۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، آپ کو زہر کا پیالہ دیا گیا، رب کیا فرماتا ہے حبیب کریم علیہ السلام کو، میں کہ حبیب تیرا نقصان نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر بتائیں امت کا حضرت خواجہ محمد معصوم رضی اللہ تعالیٰ مجدد پاک کے شہزادے ہیں، آپ فرماتے قیامت والے دن یہ اعلان ہوگا نا جب کہ امت کا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کا سب سے بڑا عالم کھڑا ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، اتنا بڑا عالم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کہ وہ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ میں حضور کی امت کا خادم ہوں، میں علم والا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں علم عطا فرمایا ہے۔ آپ بتائیں یار، حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ امام ابو حنیفہ کو دیکھیں، جتنے بھی دائی آئے ہیں یہ سارے انقلابی شخصیات تھیں۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی ہمارے اس طرح کے بزرگ گزرے ہیں وہ کوئی تسبیحاں پکڑ کے گھر میں پھیرنے والے لوگ نہیں تھے، وہ جناب اگر تسبیح بھی اٹھاتے تھے تو ان کے دوسرے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی تھی، ہاں رسول اللہ علیہ السلام کی دی ہوئی تلوار بھی ہوتی تھی۔ امت کا سب سے بڑا صوفی، سب سے بڑا صوفی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کے جہاد کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تلوار اٹھا کے میدان جہاد میں نہ اترتے تو وہاں تک قیامت آ جاتی، رب تبارک و تعالیٰ کو کسی نے سجدہ بھی نہیں کرنا تھا۔ اللہ اکبر، کسی نے سجدہ نہیں، عبادت نہیں ہونی تھی، ما عبد اللہ، کبھی بھی رب تعالیٰ کی عبادت نہ ہوتی۔ تو فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری کوشش جد و جہد جو ہے آج پوری دنیا میں آپ کو اسلام کی جو تعلیمات کو دکھائی دے رہی ہیں، اور آپ پچھلی سلطنت اسلام کی جو گزری ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، اسلام کا کیسا غلغلہ بلند تھا۔ تو میں یہ ساری برکت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی، ہائے ہائے، یہ اسی کی تلوار کی برکت ہے۔ اب دیکھیں پیارے محترم بھائیو، وما یضرونک من شیء، آپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، آپ کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، اپنا نقصان کریں گے، اپنے دین کا نقصان کریں گے۔